بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللہ سبحانہ و تعالی کی توفیق سے آج کی نشست میں حسب معمول قرآن کریم کے 18ویں پارے کے خاص مضامین، اس کے احکامات اور خلاصہ عرض کیا جائے گا. 18ویں پارے میں سب سے پہلی سورت جس سے 18ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے سورۃ المؤمنون ہے. یہ سورت مکی سورت ہے. اس میں 118 آیات اور 6 رکوع ہیں. اس سورت کا آغاز ایک بہت بڑی بشارت کے ساتھ ہوتا ہے. قد افلح المؤمنون، ایمان والے لوگ یقیناً کامیاب ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت میں چونکہ ایمان والوں اور مؤمنون کا ذکر فرمایا، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ المؤمنون رکھا گیا. فرمایا کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے ہاں دنیا آخرت کی فلاح پانے والے ہیں وہ ایمان والے. آگے ان ایمان والوں کے بہت سارے اوصاف ذکر فرمائے گا. جب کامیابی کا اعلان فرمایا گیا اور 7 اوصاف ذکر فرمائے گئے تو ان اوصاف کا ہونا فلاح اور بہبود کے لیے لازم ہے. فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرنے والے ہیں. خشوع کا معنی وہ نماز ایک خاص لگن اور جذبے کے ساتھ پڑھتے ہیں، جس میں ان کا دھیان اللہ رب العالمین کے سامنے اور اللہ تعالی کے ساتھ ان کی خاص لو لگی ہوئی ہوتی. جیسے سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ نماز بڑی گراں گزرتی ہے، بڑی بھاری ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر خشوع والوں کے لیے نماز کوئی گراں نہیں. یہ وہ لوگ ہیں الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جن کو یہ ہر وقت دھن اور دھیان نصیب ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ملنے والے ہیں. وانہم الیہ راجعون، اور وہ لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوٹنے کا ایمان اور عقیدہ رکھتے، اللہ کے سامنے حاضری کا دل میں شوق رکھنے والے، ان کے لیے نماز بڑی آسان. کیسے آسان نہیں ہوگی جب سب سے زیادہ دل میں محبت اللہ تعالیٰ کی ہو اور محبوب اپنے دربار میں بلائے، اور اس محبت کرنے والا محب اس موقع کو کیسے غنیمت نہیں سمجھے گا. وہ تو اپنے محبوب سے رابطے اور تعلق کے بہانے ڈھونڈتا، اور اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین اپنے دربار میں حاضری کی سعادت اور اعلان فرماتے ہیں آ جاؤ ہماری ملاقات کے لیے. یہ تو اس کے لیے بڑی باعث حلاوت اور باعث مٹھاس بات. والذین هم عن اللغو معرضون، یہ ایمان والے وہ ہیں جو فضول کاموں سے اعراض کرنے والے ہیں. لغو اور لایانی کام ان کو کہا جاتا ہے جن میں دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہ کھیل تماشوں میں اپنے اوقات صرف نہیں کرتے. یہ فرض شناس اپنے وقت کی قدر جاننے والے ہوتے ہیں. والذین هم للزکاة فاعلون، یہ لوگ زکوٰۃ کو بھی ادا کرتے، زکوٰۃ کے فریضے کو انجام دینے والے. والذین هم لفروجهم حافظون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، اپنی عصمت کو یہ داغدار نہیں ہونے دیتے. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، ہاں اپنی ازواج اور بیویوں کے بارے میں اور اپنی مملوکہ باندھیوں کے بارے میں ان پر کوئی ملامت نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت دی. فمن ابتغى وراء ذلک، جو حلال راستوں سے ہٹ کر ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا، اپنی تسکین کی کوشش کرے گا، فاولئک هم العادون، یہ حدوں سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں.
والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اپنی نمازوں کی پابندی کرنے والے، اوقات کا خیال کرنے والے. یہ نہیں کہ جس وقت جی میں آیا اٹھ کر نماز پڑھ لی. فجر کا وقت کا خیال، ظہر کے وقت کا خیال، عصر کے وقت کا خیال، مغرب کا خیال. اور یہ بھی نہیں کہ اپنے آپ کو آزاد اور جس وقت جس انداز سے چاہا، جس لباس میں چاہا نماز پڑھ. نہیں، وہ نماز کے آداب، اس کے احکام، اس کی شرائط، ان کی حدود کا خیال کرنے والے ہیں. جب یہ اتنی پابندیوں کو برداشت کرنے والے ہیں تو کیا ہمارے ہاں یہ خالی رہ جائیں گے؟ نہیں. اولئک هم الوارثون، یہ وارث ہوں گے. الذین یرثون الفردوس، یہ جنت الفردوس کے مالک ہوں گے. جنت الفردوس ملے گی. ہم فیہا خالدون، اس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہے. یہ اوصاف اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کامل رکھنے والے لوگوں کے ذکر فرمائے. اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ المؤمنون رکھا گیا. دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ اوصاف ہمیں بھی نصیب فرما دے. آگے اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے مرحلوں کو ذکر فرمایا. یہ جو ہمیں ایک بہت بڑا جہان لگتا ہے اور ہمیں زندگی ایک بڑی طویل معلوم ہوتی، قرآن نے اس نقشے کو کھینچا. اے دنیا کے انسانوں، ذرا آنکھیں کھول لو. آنکھیں بند کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اگر آنکھیں کھولو گے تو حقیقت نظر آئے گی. ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پہلا ابو البشر مٹی سے پیدا ہوا. ثم جعلنا، اور باقی انسانوں کی پیدائش میں بھی بنیادی عنصر مٹی ہے. مٹی سے نطفہ، نطفہ سے علقہ جمع ہوا خون، فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر بوٹی بنا دیا. فخلقنا المضغۃ عظاما، اس گوشت میں ہڈیاں پیدا کر دیں. فکسونا العظام لحما، ہڈیوں کو گوشت کا لباس پہنایا. ثم انشأناہ خلقا آخر، ہم دوبارہ بھی اسی طرح زندہ کر سکتے ہیں. فتبارک اللہ احسن الخالقین، وہ اللہ بڑی برکتوں والے ہیں جو سب سے بہترین پیدا کرنے والے، احسن الخالقین. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر تم اس کے بعد مر جاؤ گے، سارے مردہ ہو جاؤ گے. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے. دیکھو جی، سارا نقشہ خلق کا انسان کا چند آیات میں بیان فرما دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. جی انسان غور کرے کس طرح اللہ سبحانہ یہ وقت کتنی تیزی سے ختم ہوتا چلا جا رہا، اور آدمی فنا کی طرف اور بہت بڑے امتحان گاہ اللہ کے سامنے حاضری کی طرف، پیشی کی طرف جا. فرمایا تمہیں حاضر ہونا ہے اللہ کے سامنے، خوشی سے آؤ یا بددلی سے آؤ، دربار میں حاضری یقینی ہے. خوشی سے آؤ گے تو استقبال ہوگا، بددلی سے آؤ گے تو پھر انجام بڑا خراب ہوگا. ظاہر ہے جو مہمان ہوگا وہ خوش دلی سے جاتا ہے، جس کی مہمانی ہو رہی ہوگی، جس کی ضیافت ہو. مجرم آدمی پریشان ہوتا ہے عدالت میں جاتے ہوئے، اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہوتی، اس کا چہرہ سیاہ ہوتا ہے. جب کوئی آدمی اپنے کسی عزیز انتہائی محبت کرنے والے کا مہمان ہو تو گھر کا دروازہ کٹکھٹاتے ہوئے پریشان نہیں ہوتا، بلکہ اس وقت مطمئن ہو چکا ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہم منزل پہ پہنچ گئے. آگے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے واقعے کو ذکر فرمایا. ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا. ان کا ذکر فرمایا جاتا سب سے پہلے پیغمبر ہیں جن کا باطل سے واسطہ پڑا، کفر اور شرک کے خلاف انہوں نے تبلیغ کی. 950 برس کا زمانہ ان کا تبلیغ کا زمانہ ہے. یہ اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، مسلسل سمجھا رہے ہیں. قرآن کریم نے منکرین اور معاندین، عناد رکھنے والے ان ضدی کافروں کو، غور فرمائیے، 950 برس کی محنت میں 80-82 لوگ یہ ثمرہ ملا. 950 سال کوئی ادارہ چلے، دن رات چلے، دن رات اور صبح و شام 24 گھنٹے، اور اس کے فاضل، اس کے کامیاب لوگ، وہاں سے ڈگری حاصل کرنے والے، سند یافتہ پھر 80-82 تو اندازہ کی. لیکن کمال ہے اس استقامت، داد وہ السلام ہے اس استقامت پر کہ اتنا لمبا عرصہ انہوں نے اپنی قوم کے ان مشرکوں اور معاندوں کی باتیں سنی. قرآن نے ان کی باتیں نقل فرمائی. وقال الملأ من قومه الذين كفروا، ان کی قوم کے سرداروں نے،
اس لیے کہ سب سے پہلے اپنے مال، اپنے عہدوں کے گھمنڈ اور غرور میں یہ انبیاء علیہ السلام، اولیاء اللہ کی طرف بلانے والوں کے مقابلے میں یہ لوگ آتے ہیں کہ ان کو ناز ہوتا ہے افراد کا، اپنی دولت کا، اپنے عہدے کا، یہ مقابلے میں آ گئے۔ وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، یہ کافر بھی تھے اور آخرت کی ملاقات کی تکذیب بھی کرنے والے تھے، یہ آخرت کا انکار کرتے۔ اگلا لفظ سنیے جی، وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم نے ان کو دنیا کی زندگی میں بڑا مال و دولت دے دیا تھا، بس یہ مال و دولت جو ہے یہ ان کے لیے فتنے کا ذریعہ، یہ فراغت سے کھاتے پیتے تھے، اس لیے یہ اس میں مست تھے۔ کہنے لگے یہ تمہاری طرح کہیں تو انسان ہے، اپنی قوم کے جو بہت سارے جو حاضر باز جی حضوری کرنے والا ایک جتھا ہوتا ہے ان کو سمجھا رہے ہیں، خبردار جو ان کی محفل میں گئے، ان میں کون سی امتیازی چیز تمہیں نظر آ رہی ہے اس پیغمبر میں جو اپنے آپ کو رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ تمہاری طرح کے ایک انسان ہیں، یأکلوا مما تاکلون من، جو تم کھاتے ہو وہ بھی یہی کھاتے ہیں، ویشربوا مما تشربون، جو تم پیتے ہو اسی طرح یہ بھی پیتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اگر تم نے اپنے جیسے ایک انسان کی پیروی شروع کر دی، انکم اذا لخاسرون، تم بڑے خسارے اور نقصان میں چلے جاؤ۔ بہت لوگ پیدا ہو، بہت متجددین، خاص طور پہ دین میں نئی نئی راہیں اور سوچیں نکالنے والے، وہ آگے ان کو جب کہا جاتا میاں تم اپنے دماغ اور اپنی سوچ پر گمنڈ نہ کرو، اسلاف بزرگان دین نے جس طرح قرآن و سنت کو سمجھائے اس کے مطابق چلو، لیکن یہ اپنی تشریحات، سود کی تشریح اپنی، پردے کی تشریح اپنی، ہر مسئلے میں اپنی تشریح، وہ پتہ کیا جواب دیتے ہیں ان لوگوں کو جب علماء ان کو سمجھاتے ہیں کہ دین میں تحریف نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول کو بگاڑو نہیں، تو جواب دیتے ہیں ہم رجال ونحن رجال، وہ بھی آدمی ہم بھی آدمی، تو ہم ان فقہا، ان محدثین، ان اسلاف کی کوئی امتیازی چیز ہم نے کہ ان میں کیا فرق؟ ان کا بھی دماغ تھا، ہم بھی وہ بھی مطالعہ کرتے ہیں، ہم بھی نالج رکھتے ہیں، بلکہ ہمارے پاس نالج کے زیادہ ذرائع، ایک گمنڈ میں مبتلا تھے، جبکہ بات یہ نہیں، تو یہ وہ کہتے تھے ہم ان میں کوئی امتیازی چیز نہیں، تمہاری طرح کے انسان ہیں، یہ اس قسم کے جواب دیتے تھے۔ مولانا روم نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، کار پاکاں را کیاس از خود مگیر، کار پاکاں را کیاس از خود مگیر، گرچہ مانندر نوشتن شیر و شیر، پاک لوگوں کو اپنے اوپر قیاس مت کرو، اپنے جیسا نہ سمجھو، گرچہ لکھنے میں شیر اور شیر دونوں برابر ہوتے ہیں لیکن مفہوم میں بڑا فرق ہوتا ہے، تمہاری نماز میں اور اہل اللہ کی نماز میں بڑا فرق ہوتا ہے، تمہارے طواف میں اور اہل اللہ کے طواف، مولانا روم سمجھا ان کے طواف میں بڑا فرق ہوتا، ہم دیواروں کا طواف کر رہے ہوتے، ان کا دل اللہ کی یاد میں محو ہو رہا، وہ وہاں گھوم رہے ہوتے ہیں، ان میں اور تمہارے طواف میں، ان کے اور تمہارے حج میں، اس لیے بڑا فرق ہوتا ہے، ان کے دل، ان کو جو اللہ نے مقام معرفت نصیب فرمایا، یہ خود حدیث سے روشنی پڑتی، صحابہ کرام ایک مد جو، آدھا سیر جو راہ خدا میں خرچ کر دے، اور صحابہ کے علاوہ ساری امت احد پہاڑ کے برابر سونا بھی راہ خدا میں خرچ کرے، صحابہ کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ کون سی چیز ان کو حاصل تھی؟ ارے تعداد میں، قیمت میں تو یہ سونا، ایک چٹان سونا ہو تو اندازہ فرمائیے کیا قیمت ہوگی۔ احد پہاڑ 6-7 کلومیٹر کے احاطے پر مشتمل پہاڑ، اور اس کا وزن دنیا کا کوئی اعلیٰ حساب والا وزن نہیں نکال سکتا احد پہاڑ کا، لیکن دیکھو اس وہ لا تعداد خرچ کر رہے ہیں، ادھر آدھا کلو جو کی قیمت ذرا بازار سے 30-35-40 روپے بنے گی، بس اتنی، لیکن ان کو جو مقام معرفت، مقام عشق، مقام اخلاص، مقام احسان جو حاصل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پاک کی برکت سے، وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ پھر حضرت سیدنا موسیٰ، حضرت ہارون کا ذکر فرمایا، انبیاء کے ذکر کے بعد فرمایا یا ایھا الرسول، اے میرے رسولو، انبیاء کے واسطے سے پوری امت کو خطاب، اے رسولو کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، پیٹ میں پاکیزہ چیزیں داخل کرو، حرام سے احتراز کرو، لقمہ حرام تمہارے پیٹ میں داخل نہ ہونے کرو، وعملوا صالحا، پاکیزہ کھاؤ گے تو پھر پاکیزہ اعمال کی بھی توفیق ہو، پھر تم نیک اعمال، یاد رکھیے رزق حلال کا اعمال میں، ایمان میں بڑا دخل، جس آدمی کا رزق جتنا پاک ہوگا، حرام سے
جتنا پاک ہوگا مشتبہ چیزوں سے، حلال و حرام میں مشتبہ چیزوں سے، اس کو اللہ ایسی ایسی عبادات کی توفیق دیں گے جو دوسرے آدمی کو نصیب نہیں۔ تہجد میں جو اٹھنا مشکل، جو حلاوت تلاوت میں ہمیں نصیب نہیں، اس میں ہماری خوراک کا بہت بڑا دخل۔ اس خوراک سے جو خون بنتا ہے، وہ خون جب رگوں میں ہو کر دماغ میں پہنچتا، افکار اسی قسم کے پیدا ہوتے ہیں جیسی خوراک ہوتی۔ اس لیے فرمایا اے میرے رسولو، تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور پاکیزہ اور نیک اعمال کرو، انی بما تعملون علیم، جو کچھ تم اعمال کرنے والے ہو میں خوب جانتا ہوں۔ شاعر مشرق نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، سر دین صدق مقال عقل حلال، سر دین صدق مقال عقل حلال، خلوت و جلوت تماشائے جمال۔ اگر مقال سچی ہوگی، وعدوں کی پاسداری، گفتگو کا سچا اور کھرا انسان جو وعدہ کرتا پورا کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، اور عقل حلال، تو پھر چاہے خلوت میں ہو چاہے جلوت میں ہو، تماشائے جمال، بس وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جمال کا، اس کے اوصاف کا مشاہدہ کرتا ہے۔ یہ ہوتی ہے اہل اللہ کی خاصیت۔ قرآن کریم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں، والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ، جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہوتا ہے آگے بھی خرچ کرتے ہیں، دل ان کے ڈرتے رہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے سامنے جانا ہے، نہ معلوم کیسی کیفیت ہو۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون، نیک کاموں میں آگے بڑھ بڑھ کر حصہ لیتے ہیں، سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن پاک نے ایک بڑا عجیب انکشاف سورہ مومنین میں فرمایا، آیت نمبر 71، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ۔ اللہ کا دین کسی کی خواہشات اور مرضیات کے تابع نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرائض، اس کی حدود لوگوں کی خواہشات کے تابع نہیں، بلکہ لوگوں کو یہ پابند کیا گیا وہ اپنی خواہشات کو میرے لائے ہوئے دین کے تابع کریں۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل کی خواہش میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ اور اگر بندے کا یہ آرزو اور تمنا ہو میری خواہش کے مطابق دین بن جائے، خواہش کے مطابق مجھے تعلیمات ملیں، خواہش کے مطابق ہی مجھے فتویٰ مل جائے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جو ایسا کرے گا اور طلب رکھنے والا اور اس کی طلب کو پورا کرنے والا دونوں بڑے مجرم، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے۔ قرآن نے فرمایا اگر حق لوگوں کی خواہشات کے تابع ہو جاتا، لفسدت السماوات والارض ومن، آسمان و زمین اور اس کے بیچ کا سارا نظام تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائے لوگوں کو۔ لیکن یہ سارا نظام جو صحیح چل رہا ہے یہ کسی کی خواہشات کے تابع نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے امر اور اس کے حکم کے تابع ہے۔ کچھ سوالات قرآن نے ذکر فرمائے اور بڑے خوبصورت انداز میں قرآن پاک سوالات بھی کرتا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکین سے ذرا پوچھو، کل لمن الارض ومن فیہا، ان سے پوچھو کہ زمین کس کی ہے اور زمین میں جتنی چیزیں وہ کس کی ہیں، اگر تم جانتے ہو تو بتلاؤ۔ سیقولون للہ، یہ کہیں گے اللہ کی ہے۔ افلا تذکرون، فرمایا پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، ان سے ذرا پوچھو مشرکوں سے کہ ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ سیقولون للہ، یہ جواب یہی دیں گے کہ اللہ کی ہیں یہ ساری چیزیں۔ فرمایا پھر تم کیوں نہیں ڈرتے اللہ سے؟ میں آخر میں خلاصہ دوں، قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ، ذرا ان سے پوچھو ہر چیز کس کی ملکیت اور قبضہ قدرت میں ہے، وہ کون سی ذات ہے جس کی ہاں پناہ حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن اگر کوئی اس کو پکڑ لے، جو وہ ذات پکڑ کوئی اس سے چھڑا نہیں سکتا، وہ کون سی ذات ہے؟ اگر تم جانتے ہو تو بتلاؤ۔
سیقولون للہ، یہ یہی جواب دیں گے یہ اللہ کی۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم نے اس سارے سوالات کے بعد فرمایا جب یہ تم ساری چیزوں کا اقرار کرتے ہو، آسمان و زمین کا خالق بھی اللہ، اور جو چیز قبضے میں لے لے کوئی چھڑا بھی نہیں سکتا، زمین کا مالک بھی وہ، پھر تم اللہ کی عبادت میں ان بتوں کو شریک کیوں ٹھہراتے؟ یہ لات، عزا، منات، حبل، یہ کہاں سے آ گئی یہ چیزیں؟ ان کی کیا حقیقت؟ کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں کہ آسمانوں و زمین کا پیدا کرنے والا وہ، سب سے بڑی طاقت وہ، رزق دینے والا وہ، اور یہ پتھروں سے گھڑی ہوئی مورتیوں کو تم رب العالمین کی عبادت میں شریک، اس لیے بار بار کہ کیا تم اتنی بھی عقل نہیں رکھتے، اتنی بھی سمجھ نہیں رکھتے؟ بات یہ ہے کہ آدمی جس چیز کا خود اقرار کرتا ہو اور جانتا بھی ہو، اس کے خلاف اگر اس کا عمل ہو تو یہ بڑا جرم ہوتا ہے۔ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے باوجود ان کے حال، بلکہ حال یہ تھا، قرآن نے ذکر فرمایا ان کی کشتی جب کسی مشکل میں پھنس جاتی بھنور میں تو اللہ کو پکارتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نجات دینے والا، لیکن فلما نجاہم الی البر، جب اللہ ان کو وہاں سے نکال دیتے، خشکی تک پہنچا دیتے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا۔ دیکھو اس زمانے کا مشرک اپنی مشکلات میں جب پھنسا ہوتا تھا وہ اللہ کو پکارتا، اور آج شرک کس حد تک پہنچ گیا، جب مشکل میں پھنس گیا اللہ کو چھوڑ دیا اور در در کی ٹھوکریں کھانا شروع، اللہ کو چھوڑ۔ اب مشکل کشا ان کو سمجھ رہے ہیں جو اپنی مشکلات کے حل میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے منہ۔ اب دیکھو کیا حال، لوگ کہتے ہیں ہماری اب کشتی اگر ہوئی تو فلاں بزرگی، ہمارا کاروبار اگر چمکے گا تو انہی کی توجہ عنایت سے چمکے گا، وہی ہمارے مسئلے حل کریں۔ یہ حال یہاں تک۔ اب اس تاریخی اور اس جہالت کو کس سے تعبیر کیا؟ ان کا حال یہ تھا، مشرکوں کا حال یہ تھا۔ قرآن کریم نے آخرت کا ایک منظر سورہ مومنون میں ذکر فرمایا، فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جن لوگوں کے میزان عمل بھاری نکلے یقیناً وہ لوگ کامیاب ہیں، اور جن کے میزان عمل ہلکے نکلے، برائیاں زیادہ نکلی، نیکیاں کم تھیں۔ یہاں میں ایک تھوڑی سی وضاحت کر دوں، ذرا توجہ طلب۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اصول بنایا، جو بندہ نیکی کرے گا ہم اس کو ہر نیکی کے بدلے میں 10 لکھیں گے، اور رمضان میں کرے گا تو 70 اور زیادہ نکلیں گے، اللہ کی راہ میں کرے گا 500 ہزاروں لاکھوں گنا زیادہ لکھیں گے۔ ہے نا جی یہ اصول آپ کے کتنا بڑھا دیتے، ایسی کتنی سیل آتی ہے، سیزن آتے ہیں، ہزاروں گنا بڑھ جاتے۔ ایک نماز پڑھی 1 لاکھ کا ثواب ملا حرم میں، ایک نماز پڑھی 1 لاکھ، کتنا بڑھا چڑھا دیا۔ اور عام حالات میں بھی ایک نماز پر 10 نمازیں، جماعت کے ساتھ پڑھی 27 نمازیں، جامع مسجد جمعے والی میں پڑھی 500 نمازیں، کتنی بڑھ گئی۔ مسواک کے ساتھ پڑھی 70 گنا، اور یہ کتنے اعمال بڑھے۔ اور برائی اگر بندہ کرے گا تو ایک ہی لکھی جائے، کسی برائی کے بدلے میں نہ 10 ہے، نہ 5 ہے، نہ 2 ہے۔ اس میزان کے بعد بھی، اتنے حساب کتاب کے بعد بھی اگر کسی کی برائیاں وہاں زیادہ نکلی تو مطلب یہ ہے کہ اس بندے نے زندگی بڑی ہی نافرمانیوں میں گزاری اور نیکیوں کے قریب بھی نہیں آئے۔ اتنی آسانیوں اور ایسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کرم اور فضل کے دروازے کھولنے کے باوجود فرمایا کہ اب دیکھیے جس کے میزان عمل ہلکے نکلے، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں کو خسارے میں ڈالا، فی جہنم خالدون، جہنم میں رہیں گے، تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، آگ آ کر ان کے چہروں کو جھلسے گی، جہنم میں ان کی یہ کیفیت ہوگی۔ وہاں ان سے کہا جائے گا الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا تمہارے سامنے ہماری آیات نہیں پڑھی جاتی تھی؟ فکنتم بہا تکذبون، اور تم ان آیات کو جھٹلاتے رہے۔ کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے ہمارے رب ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، وکننا قوما ضالین، ہم بڑے ہی بھٹکے ہوئے گمراہ قسم کے لوگ تھے، ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے رب آپ ہمیں اس دوزخ سے نکال دیجئے، فإن عدنا،
اگر دوبارہ ہم یہ حرکت کریں فإنا ظالمون، پھر واقعتاً ہم بڑے ظالم ہیں۔ قال اخسئوا فيها ولا تكلمون، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسی میں رہو رسوا ہو کر، مجھ سے کوئی بات نہ کرو، ولا تکلمون، مجھ سے گفتگو کی کوشش نہ کرو۔ اور فرمایا انہ کان فریق من عبادی، ایک میرے بندوں کی جماعت ایسی بھی تھی جو ہر وقت یہی کہتے تھے ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، وارحمنا، آپ رحم فرمائیے، انت ارحم الراحمین، آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ فاتخذتموہم سخریا، تم لوگوں نے ان کو مذاق بنایا، ان کی نمازوں کو ان کی دعاؤں کا ٹھٹھا کرتے تھے۔ حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ میری یاد کو بھول گئے۔ وکنتم منہم تضحکون، اور تم ان پر ہنسا کرتے تھے دنیا میں۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا، جو انہوں نے صبر کیا اور صبر کے گھونٹ پیے، ہم نے ان کا بدلہ آج ان کو دے دیا۔ انہم هم الفائزون، وہی لوگ کامیاب۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کم لبثتم فی الارض عدد سنین، بتلاؤ کتنے سال زمین میں رہ کے آئے ہو، دنیا میں کتنے سال گزارے؟ قالوا، کہیں گے لبثنا یوما او بعض یوم، ہم تو ایک دن یا دن کا تھوڑا سا حصہ گزار کے آئے، یہ جو ساری زندگی ہے۔ فاسأل العادین، ذرا شمار کرنے والوں سے بھی پوچھ لو، بھائی اتنا ہی نکلے گا حساب۔ قال ان لبثتم الا قلیلا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم اس سے بھی تھوڑا ٹھہر کے آئے، اس سے بھی تھوڑا ہے وہ۔ لو انکم کنتم تعلمون، کاش تم اس بات کو جان لیتے۔ دیکھو جی سورت ختم ہو رہی تو زور کلام کتنا زیادہ ہے۔ افحسبتم، کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے انما خلقناکم عبثا، ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا، وانکم الینا لا ترجعون، اور کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تم ہمارے پاس لوٹائے نہیں جاؤ؟ اگر یہ دو گمان ہے تمہارے، اللہ اکبر، تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، حضرت خواجہ مجذوب فرماتے ہیں تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی۔ بندہ اس دنیا میں برائے معاش نہیں آیا، یاد رکھے، ہماری زندگی برائے معاش نہیں ہے، ہماری معاش برائے معاد ہے۔ یہ اسلام نے اور قرآن نے ہم جو کمائیں گے وہ آخرت کے لیے کمائیں، صرف دنیا کے لیے نہیں۔ آج دیکھیے ہم اگر سب کچھ مقصد ہمارا یہی دنیا اور اسی کو سب کچھ سمجھ لیا تو بہت بڑا دھوکہ ہے، لیکن جس وقت دھوکے سے یہ پردہ اٹھے گا اور یہ دھوکہ اور فریب ختم ہوگا، اس وقت حاصل کچھ نہیں ہوگا، اس وقت ندامت کے علاوہ کوئی چیز حاصل نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح حقیقت، دل کی روشنی عطا فرما دے۔ یہ دل کی روشنی سے نظر آنے والی چیزیں، ظاہر کی روشنی سے عمارتیں نظر آتی ہیں، ظاہر کے راستے نظر آتے ہیں، دل کی روشنی سے حق و باطل کے راستے نظر آتے، اس کی ضرورت ہے۔ اگلی سورت جو سورہ 18ویں پارے میں آئی ہے وہ سورت النور ہے۔ یہ بڑے احکامات پر مشتمل سورت، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی اللہ نور السماوات والارض کہہ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو فرما آسمان و زمین کا نور ہے اللہ، اور مومن کے دل کی مثال بھی نور کے ساتھ تشبیہ دے کر سمجھائی گئی، اس لیے سورت کا نام سورت النور رکھا۔ اور واقعتاً جس طرح کا یہ نام ہے، اس سورت میں جو ہدایات ہیں وہ بھی پورے راستے کی لائٹیں، جیسے لائٹیں ہوتی ہیں نا جی، راستے کی اسٹریٹ لائٹ، راستہ نظر آتا اور لمبی جہاں تک راستے کی لائٹ ہے حق و باطل، اور پورا راستہ دکھا رہی۔ یہ سورت مدنی ہے، غالباً ہجرت کے 6 سال میں یہ نازل ہوئی، اور اس سورت میں 64 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ اس سورت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلم اسلامی معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی کے ختم کرنے کے احکامات ذکر فرمائے، اور یہ زور دیا کہ مسلمانوں کے ماحول میں بے حیائی اور فحاشی کا ذرہ بھی نہیں ہونا چاہیے، نام کی چیز نہیں ہونی۔ جب بے حیائی اور فحاشی نہیں ہوگی تو ایسی صورت میں، اور اسی طرح جب اس میں امن قائم ہوگا، حدود نافذ ہوں گی، جرائم کرنے والے نہیں ہوں گے، تو پھر نمازیں بھی ہوں گی، پھر جمعے بھی ہوں گے، پھر زکاتیں بھی ہوں گی۔
اگر بے حیائی فحاشی اور یعنی کا سیلاب ہو اور حدود نہ ہو، بد امنی اور دہشت گردی کا بازار گرم، پھر نمازیں اور یہ چیزیں، یہ عبادات، یہ چیزیں بھی پھر جس انداز سے ہونی چاہیے وہ چیزیں قائم نہیں رہیں۔ اس لیے خاص طور پر معاشرے میں امن اور حیا کے اقدام، عصمت اور عزت کو فروغ دینے کے احکام یہاں ذکر فرمائے گئے۔ فرمائے یہ وہ صورت ہے جس کو ہم نے نازل کی۔ آغاز دیکھیے صورت، یہ واحد صورت ہے جس کا آغاز اس طرح، یہ وہ صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کے احکام کو ہم نے فرض کیا ہے، اور ہم نے اس میں کھلی کھلی آیات اتاری ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل۔ اب کھلی آیات سنیے، کھلے دل سے سنیں جی۔ الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ زانیہ عورت اور زانی مرد جب وہ پکڑے جائیں اور سارے ثبوت شریعت کے مطابق ہو جائیں تو ان میں سے ہر ایک کو تم 100 کوڑے مارو، اور تمہارے دلوں میں ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، تمہارے دلوں میں ان کے بارے میں ترس پیدا نہیں ہونا چاہیے، نرم گوشہ۔ رافع کہتے ہیں دل کی نرمی، اسی سے رؤوف کا لفظ نکلا، محبت، مہربانی، ساتھ چھوڑ دو بیچارہ، کوئی غلط نہیں نہیں نہیں، فی دین اللہ، یہ اللہ کے دین کا معاملہ، ہمارا حکم ہے۔ اگلے لفظ سنیے، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے، یہ بڑے زوردار الفاظ۔ اگر اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے تو پھر اللہ کی حدود کے نافذ کرنے میں نرم گوشے بالکل اختیار نہیں کیے جا سکتے، اور اگر نرم گوشہ ہے، ترس ہے مجرمین کے بارے میں، تو پھر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، آخرت پر نہیں۔ یہ دو چیزیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی ایک دل کے اندر، ایمان بھی ہو اور نرم گوشہ بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرا ایک ویسے سوال ہے آپ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام تو پورے معاشرے کو امن اور سکون کا گہوارہ بنانے کے لیے، جس میں کوئی بد باطن کسی طرف بھی نہ میلی نظر سے دیکھ سکے، نہ میلی زبان سے کسی پاک دامن عورت کے بارے میں گفتگو کر سکے، نہ پاک دامن مرد کے بارے میں، یہ قرآن کے احکام، کوئی شخص نہ دیکھ سکے میلی آنکھ سے، بری آنکھ سے، اور نہ کوئی زبان سے بول سکے، اس کا بھی ابھی حکم آ رہا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ چاہتے معاشرہ ایسا ہو، ہر ایک عزت کے ساتھ، عصمت کے ساتھ، پاک دامنی کے ساتھ وقت۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی بچے کے کوئی ایسا پھوڑا نکلا ہے، ایسی کوئی بیماری جلد میں پیدا ہو، تمام ڈاکٹروں نے یہ فیصلہ کیا اگر اس انگلی کو نہ کاٹا گیا تو یہ بچہ مر جائے۔ بتلاؤ جی، اگر والد یہاں ترس کھائے اور ڈاکٹروں کے فیصلے کو چھوڑ دے، نہیں نہیں نہیں، پیارا چھوٹا سا بچہ، میں ترس، نرمی ہے والد کے دل میں، کتنی شفقت پدری جوش مارے اور انگلی نہ کٹوائے، بتلاؤ جی یہ بیٹا، یہ والد، یہ مشفق والد ہے یا ظالم والد ہے؟ یہ ظالم ہے، اگر یہ انگلی کٹوا دیتا ہے اس کی تو یہ بڑا مہربان والد تھا، انگلی کٹ گئی، اس کی جان بچ گئی، وہ بیٹا بڑے ہو کر اس کو دعائیں دے۔ اگر انگلی نہ کٹتی اور وہ سارا خدا نہ خواستہ ناسور زہر جسم میں پھیل جاتا، ناکارہ ہو جاتا، وہی بیٹا ساری زندگی اس کو کوستا۔ یہ میرے والد نے میرے ساتھ بڑی ظلم اور انتہائی بے عقلی کا مظاہرہ ہے۔ بس کسی ایک ناسور کو کاٹنا، ایک ہاتھ کو کاٹنا، ایک فرد کو کاٹنا، ہزاروں کٹنے سے محفوظ ہو جائیں، ہزاروں کی عصمت، جان مال، عزت، آبرو محفوظ ہو جائے، انسانیت محفوظ ہو جائے، بڑے نفع کا سودا، یہ خسارے کا سودا۔ اس لیے قرآن کے الفاظ بڑے زوردار۔ اور اگر کہیں پکڑے بھی جاتے ہیں مجرم، اگلا کام، اگلا حکم نہیں ہوتا، اس لیے دندناتے پھرتے ہیں، گاجے مولی کی طرح انسانوں کو کاٹا جا رہا اور کوئی قدر و قیمت باقی۔ ایسے حالات آپ بیان نہیں کیے جاتے۔ چند دنوں پہلے کی بات ہے، یہ رمجم ٹاور کے پاس ہی سادی ٹاؤن سے ایک خاتون، ہمارے سامنے واقعہ، میں جاتا رہتا ہوں، ہمارے رشتہ دار، چوڑیاں چھینی اس کی چنچی رشے سے اور زیور لے گئے، بیٹا چھوٹا سا گود میں اس کا، ساتھ سانس بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ بہو ہے اس کی پردے میں برقعے میں بیٹھی، لے لی۔ جو اس نے اتنی بات کہی کہ آپ لوگوں کی مائیں بہنیں نہیں ہیں، یہ بات کہی، کیا جی آپ لوگوں کی اس کی سزا کیا دی؟ اس کو گولی مار۔ وہ معصوم اپنی ماں کی گود میں پڑا ہوا اور ماں مر گئی، اب اس کو دیکھو۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ترس
قرآن کہتا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ان کے عذاب کو، ان کی سزا کو مسلمانوں کی ایک جماعت دیکھے، ان کو ایسا لٹکایا جائے، دیکھیں اس کو مشاہدہ کریں تاکہ پتہ چلے کہ ایسا اگر کوئی ہاتھ بڑھائے گا اس کو یہ عبرتناک سزا دی جائے۔ بات یہ اول تو پکڑے نہیں جاتے، اس کو پکڑنے والا ایک ہاتھ ہے، چھڑانے والے 100 مجرم ہیں، اس کو چھڑانے والے مجرم بہت ہیں، اور سزا کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے سزا، اور اگر دے بھی دی سزا تو کہاں دیں گے؟ چپ چھپا کے کہیں کال کوٹری میں دے کے عزت و ناموس سے لے جا کر دفن کر دیں، اس کی روئی ختم کر دی اس حدود کے نفاذ کا مقصد یہ لوگ دیکھیں تاکہ ان کے دلوں میں روب پیدا ہو، مجرمین دیکھیں، خوف پیدا ہو، یہ تو حدود کا مقصد، یہ حدود چھپا کر نافذ کرنے کی نہیں ہے۔ اس لیے قرآن نے صاف فرمایا وَلْيَشْهَدْ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ان کے عذاب کو، سزا کو ایک بڑی جماعت دیکھ بھی رہی ہو تاکہ کسی کو ہمت نہ ہو، اور اگر کوئی سوچ بھی رہا ہو تو فوراً اپنی سوچ کو بدل دے۔ یہ ان حدود کے نفاذ کا مقصد۔ آگے قرآن نے ایک بڑی فطری بات کہی، الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، جو آدمی فطرت کے اعتبار سے بد باطن ہوگا وہ اسی جیسی عورت کو پسند کرے گا، والزانیۃ لا ينکحها الا زان، جس قسم کی عورت ہوگی کبھی پاکیزہ مرد کو کبھی پسند نہیں کرے، اس کو اپنی روش کا انسان چاہیے تو اس کو پسند کرے گی، وہ کبھی ایسے کو پسند نہیں کرتا۔ جس قسم کا مزاج قدر پھلاندی بلبل جانے، حضرت بلے شاہ فرماتے قدر پھلاندی بلبل جانے صاف دماغاں والی، قدر پھلاندی گد کی جانے مردے کھاون والی۔ گد کو تو مردہ چاہیے، اس کے سامنے پھول جتنے مرضی لا تو وہ کسی پھول کی طرف توجہ نہیں کرے، اور بلبل کو مطلب پھول سے ہے، اس کو یہ مردے اور یہ چیز اس کی چہچہاہٹ وہاں ہوتی۔ بس یہ قرآن نے ایک بہت بڑا مزاج ذکر کیا۔ رشتے ناتے پسند ہوتے ہیں نا، رشتے ناتے ڈھونڈے جاتے ہیں تو آدمی کس قسم کو پسند کرتا ہے اس کے مزاج کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ تقوی کو پسند کرتا ہے، دین کو، یہ اس کے سامنے کچھ اور چیزیں، کچھ اور ترجیحات، وہ اس کے مزاج کی عکاسی کرنے والی ہوتی۔ آگے قرآن نے فرمایا بہت ساری مسلمان خواتین، ان پر بعض لوگ بڑے بدباطن ہوتے ہیں، ان کا دماغ گندا، ان کی زبان گندی، وہ ان پر الزام لگا دیتے۔ فرمایا خبردار اگر کسی نے پاکیزہ عورت کو الزام لگایا اور وہ 4 گواہوں سے پیش نہ کر سکا، اور 4 گواہوں میں بھی بڑی شرائط، یہ نہیں کہ جو گلی سے آیا پکڑ کے لے، آج کل گواہی بھی بکتی ہے، گواہ بھی خریدے جاتے ہیں، ایسا نہیں۔ جب حدود نافذ ہوں گی تو اس کی بڑی شرائط ہیں، اس کے بڑے آداب اور اس کے احکام ہیں۔ وہ اگر گواہ پیش نہ کر سکا، فرمایا اس آدمی کو جس نے یہ کہہ دیا تھا فجلدوہم 80 جلدہ، اس کو 80 کوڑے مارو، کبھی دوبارہ زبان سے ایسی بات نہ کہے۔ کسی باعصمت عفت والی خاتون کی طرف اس نے بات کیسے کہہ دی اگر یہ ثابت نہیں کر سکا؟ اور پھر اس کی کبھی دوبارہ کسی معاملے میں گواہی قبول نہ کرو، یہ بندہ ریجیکٹ ہو گیا، یہ بس اس کی بات کبھی قبول نہ کرو۔ اولئک ھم الفاسقون، یہ اللہ کے بڑے نافرمان لوگ۔ آگے اسی الزام نے فرمایا اگر میاں اپنی بیوی پر الزام لگا دے، آج کل جھگڑوں میں، خاندانی جھگڑوں میں یہ باتیں بہت کہتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا، یہ حدود نافذ ہوں تو نہ میاں کو کبھی ایسی ہمت ہو نہ کبھی کسی خاتون۔ فرمایا اگر میاں ایسی بات اپنی بیوی کے بارے میں کہہ دے، یعنی اس پر بدکاری کی تہمت لگا، یا کسی بچے کے بارے میں نفی کر دے یہ میرا نہیں ہے، شادی ہو چکی، فرمایا کہ ان دونوں کو عدالت میں لایا جائے۔ لیان کا طریقہ یہاں قرآن نے ذکر فرمایا، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ معلومات بڑھانا مقصد نہیں ہے، کیونکہ آگے بھی بہت سارے آتے ہیں۔ لیان کا مطلب یہ اگر یہ قسمیں کھا لیں گے، 4 یہ اور 5ویں بڑی سخت قسم کی قسم اس نے بھی کھانی ہے، 5 قسمیں کھائیں گے عدالت میں، اس نے بھی کھا لی، اس نے بھی کھا لی۔ اگر میاں نے الزام لگایا تھا، عورت نے قسمیں کھانے سے انکار کر دیا، اس کا مطلب وہ جھوٹی، اس پر سزا نافذ ہوگی، حد زنا نافذ ہوگی۔ اور اگر اس نے قسمیں کھا لی اور میاں نے قسمیں کھانے سے انکار کر دیا، پہلے تو بات کہہ دی تھی، پھر قسمیں کھانے کے موقع پہ انکار کر دیا، فرمایا اس پر حد قذف ہوگی، اس کو 80 کوڑے لگائے جائے۔ اس نے کیسے اپنی بیوی کے بارے میں یہ بات، اس نے بھی قسم کھا لی، اس نے بھی کھا لی، اب فیصلہ یہ ان دونوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جائے گی، ان کا نکاح ختم، بس اب قاضی ان کے درمیان تفریق کر دے گا، ان کا آپس میں معاملہ ختم ہو گیا۔ آگے قرآن کریم نے تقریباً 10 آیات میں صدیقہ کائنات
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جو منافقین نے سازش پھیلائی تھی اس کو قرآن نے بڑے زوردار الفاظ میں ذکر، اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں حضرت صدیقہ کائنات حضرت عائشہ فخر فرمایا کرتی تھی، فرماتی تھی جب بد باطنوں نے حضرت یوسف پر وہ خاتون نے تہمت لگائی زلیخا نے، تو گھر کے بچے نے گواہی دی، قرآن نے ذکر وشہید شاہد من اہلہ۔ حضرت بی بی مریم پر جب گواہی موقع آیا تو پنگوڑے میں حضرت عیسیٰ نے گواہی دی، ہے نا، انی عبد اللہ۔ فرماتے ہیں جب مجھ پر الزام آیا اللہ تعالیٰ نے خود 10 آیات میں گواہی دی، اللہ، یہ مقام تھا حضرت عائشہ۔ اور کیا مقام کیوں نہ ہو، حضرت جبریل کو بھیجا کرتے تھے اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ کو سلام کے، سبحان اللہ، رضی اللہ عنہا وعنہم اجمعین۔ قرآن کریم نے بڑے زوردار انداز میں فرمایا۔ اب اس آیت کی طرف ہمیں توجہ کرنی ہے۔ حضرت مولانا ابو الحسن الندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ آیت قرآن کے، ایک تو قرآن معجزہ، یہ آیت الگ معجزہ ہے۔ یہ اس زمانے کی آیت ہے جس زمانے میں ایک یہ قصہ لوگ آپس میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ ہوتا نا جی، کوئی بات پھیل جائے اس قسم کی، لوگوں میں گفتگو کی عادت ہوتی، وہ اپنی زبانوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے، تو اس قسم کی بات خبر لے کر وہ آپس میں محفلوں میں بات کرتے ہیں۔ قرآن نے اس تناظر میں بیان فرمایا ان الذین یحبون، وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشہ، کہ فحاشی کو فروغ ملے، ان تشیع الفاحشہ، انشاءاللہ آپ لفظ بھی سمجھیں گے، تشیع اشاعت سے ہے، فحاشی کی اشاعت ہو، فی الذین آمنوا، ایمان والوں میں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا آخرت میں دردناک عذاب ہوگا، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ سب کچھ جانتے، تمہیں کسی بات کی خبر نہیں۔ ایمان والوں میں فحاشی اور عریانی مسلم معاشرے میں اس کو فروغ دینے کی، انار کی فحاشی پھیلانے کی ہر کوشش مذموم، اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ، یاد رکھیں۔ حضرت علی میاں فرماتے تھے اس زمانے میں جب لوگ چرچا کرتے تھے، اور آج کا دور جس میں فلم کے ذریعے، پکچر کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، شوز کے ذریعے، مختلف شو ہوتے، اور تھیٹر کے ذریعے، مخلوط تعلیم کے ذریعے، کو ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے، اور مخلوط تقریبات کے ذریعے تقریبات ہو رہی، اور خواتین بے پردہ سج کر مردوں کے سامنے گھوم رہی، اور اسی طرح فرمایا ڈانس پارٹیوں کے ذریعے، رومانی قصے افسانوں کے ذریعے، جیسے یہ قصے ہیر رانجھا کا قصہ سسی پنو کا پھیلا، اور عشق کے مجاز کے جواز پر گفتگو ہوتی، رسالے لکھے، اس ناپاکی کو، اس کو جواز فراہم کرنے کے لیے گفتگو ہوتی، فسق کو ایک پاکیزہ جذبے سے تعبیر کیا جاتا، یہ وہ فسق جس کی اللہ اور اس کے رسول نے اتنی مذمت فرمائی۔ یاد رکھیے عشق صرف ایک ہی ہے، وہ عشق اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پاکیزہ، ہر وہ چیز جو فحاشی کی طرف لے جانے والی ہو، اور فحاشی کو جس انداز سے بھی فروغ دینے والی، کلبوں کے ذریعے سے، نائٹ کلبوں کے، ہر وہ چیز، یہ فحاشی کا فروغ۔ آج دیکھیں دنیا کی طاقتیں، اور خاص طور پر بڑی طاقتیں، وہ ان کا بہت بڑا زور ہے اس بات پر کہ فحاشی اور عریانی کو فروغ دے۔ افسوس متاع کارواں جاتا رہا، افسوس متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اگر مال چلا گیا افسوس تو ہوتا، افسوس بھی نہیں مال جانے کا، ایمان جاتا، حیا جاتی، کم از کم افسوس تو باقی رہتا، اب افسوس بھی نہیں۔ یہ واقعات آپ کے سامنے بھی، جب کشمیر کا وہ زلزلہ آیا کتنا بڑا عذاب تھا، کتنے مسلمانوں وہ رجوع اللہ کا موقع، پھر بارشوں کے ذریعے سیلاب آئے، ہے نا جی، رمضان المبارک کا وہ مہینہ پچھلے 2-4 سال پہلے کی بات، اور کشمیر کا کتنا بڑا جو، کتنی اموات، اور بڑے بڑے چینل وہ وہاں لوگوں کی تفریح کے لیے وہ بڑی سکرینیں نصب کر، کسی سعادت مند ادارے کو یہ توفیق نہیں ملی، میں حکومتوں کی بات کر رہا ہوں، کہ وہاں کسی مسجد کو دوبارہ تعمیر کرے، کسی مدرسے کو کرے، نہیں، ان کے مقاصد میں یونیورسٹی کو دوبارہ تعمیر کرنا تھا، سڑکوں کو تعمیر کرنا تھا، اور اسکرینیں لگا کر پروگرام دکھائے جا رہے تاکہ یہ اس موقع پہ ایسے بھی اللہ کے بندے موجود تھے، اور اللہ کے بندے مخلص دائی قیامت تک رہیں گے،
جو وہاں جاتے کوئی کتاب لے کر بیٹھ کے فضائل اعمال، کوئی مدرسہ قائم کر دے، بھئی اب تو قرآن کی طرف آ جاؤ، اب تو اللہ اس کے رسول کی طرف جو نمازیں پڑھنا شروع، ایسے لوگ بھی تھے۔ مسجدیں بنانے والے کون ہیں جی؟ انہی بیچاروں کو فکر ہوگی مدرسوں والے، یہ رشید ٹرسٹ ہے، یا لختر ٹرسٹ، یہ فلان ٹرسٹ، یہ مسلمانوں کے جو دینی ادارے، یہ وہاں مسجدیں بنا رہے ہیں، یہ شیلٹر اس چیز کا مہیا کر، اور باقی دنیا وہ ساری جو مغربی جن کے امداد اور جن کے ڈالر پر رال ٹپکائی جاتی، ان کا کام کیا جی؟ فحاشی اور ریانی کو فروغ دو، مسلمانوں سے غیرت کو نکالو۔ اور ایک بات پتے کی عرض کروں، محمد بن قاسم 17 سال کی عمر میں اس چیز کو سمجھ گیا، اس لیے اتنا بڑا سپہ سالار تھا وہ۔ اس کو خبر دی، حجاج بن یوسف بھی تھا، اس کا بھتیجا تھا، خبر یہ دی گئی کہ جو دیبل کا بادشاہ ہندو راجا، اس نے اپنی بہن سے نکاح کیا، بڑا وہ بد مزاج اور بہت ہی بے حیا آدمی تھا، بہن سے نکاح کیا اس نے، اپنے گھر میں رکھی۔ اس نے حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو کہا کہ بس تمہارے لیے اللہ نے فتح کے دروازے کھول دیے، اب جاؤ گے، کوئی تمہارے مقابلے میں نہیں ٹھہر، اس لیے کہ جو فحاشی اور یعنی کا رسیہ ہوتا ہے وہ کبھی میدان میں داد شجاعت نہیں دے سکتا، یاد رکھ، وہ کسی مورچے میں ثابت قدمی اختیار نہیں کر سکتا۔ مورچوں میں لڑنا اور دشمنوں سے ٹکر لینا یہ ان لوگوں کا کام ہوتا ہے جن کی آنکھوں میں اور دل میں حیا ہوتا ہے، یاد رکھ۔ جو آدمی فحاشی اور یعنی اور جو سمجھ ناچ گانے کا رسیہ ہو کر وہ اپنی جان اللہ کی راہ میں بھی قربان کر دے گا اور ٹکر لے لے گا، این خیال است و محال است و جنون، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہوا یہی جب محمد بن قاسم آئے تو جو ایسا انسان ہوتا ہے وہ کبھی میدان میں نہیں ٹھہرتے، بڑھتے چلے گئے اور ملتان تک پہنچے۔ الحمدللہ مسلمانوں کا ہمیشہ یہی وطن ہے۔ جب صحابہ کرام روم اور فارس کی طرف گئے تو روم اور فارس کی قوموں نے وہاں کی نوجوان لڑکیوں کو زیورات سے آراستہ نیم اریاں کر کے صحابہ کے راستوں میں چھوڑا، شاید یہ لوگ ان پر نظریں ڈالیں اور بہک جائیں۔ شام اور فارس کا حسن اور عرب سے نکلے صحابہ، لیکن یہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ، امیر حکم دے رہے نظر بر قدم، سب کی نظریں زمین پر، اور نکل جاؤ یہاں، نکلو، آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ کوئی چیز نہ مال نہ دولت نہ فحاشی نہ عریانی ان کے راستوں میں رکاوٹ نہ بن سکی، اور اسلام کا کلمہ اور انہوں نے جھنڈا کہاں کہاں دور دور کے علاقوں میں گاڑا۔ یاد رکھیے، مسلمان بہادر جب ہوگا جب غیرت مند ہو، اور اگر یہ چیزیں آ جائیں پھر غیرت کا جنازہ نکل جائے۔ اس لیے قرآن نے بہت زوردار الفاظ میں، اس لیے حضرت مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے، کیا پتا تھا جس زمانے میں صرف چرچا ہو رہا ہے، قصہ بیان ہو رہا ہے، اور وہ دور بھی آئے گا جب یہ باقاعدہ صنعتیں بن جائیں گی، فلم انڈسٹری بن جائے گی، اور پکچر کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے اور فوش مواد کے ذریعے سے فحاشی اور عریانی کو فروغ دینے کو، نہ صرف یہ کہ اس کا جواز مہیا کیا جائے گا، اس کو دلیل اور منطق کے ذریعے سے صحیح بھی ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ نور میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو، ومن یتبع خطوات الشیطان، جو شیطان کے نقش قدم پہ چلے گا، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، شیطان تو تمہیں بے حیائی کے کاموں کا حکم دے گا اور اللہ کی نافرمانی کے کاموں کا حکم دے گا۔ شیطان تو تمہیں اسی راستے پر چلائے گا۔ چنانچہ اسی حیا کو برقرار رکھنے کے لیے قرآن نے مزید احکام ذکر فرمائے۔ ایک آیت یہ بھی ذکر فرمائے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں، والطیبات للطیبین والطیبات والطیبون للطیبات، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے۔ یہ بات ذکر کی کس تناظر میں؟ جب صدیقہ کائنات پہ منافق اور بد باطنوں نے تہمت لگائی، قرآن نے یہ ذکر فرمایا اور ایک بہت بڑی تعلیم اور روشنی دے دی کہ یاد رکھو، اللہ تعالی نے اس دھرتی پر سب سے طیب اور پاکیزہ چیز، اطیب و اطہر و انفس و ازکا، اگر کسی کو بنایا ہے وہ سرور دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اپنے اطیب و اطہر، میں اطیب کا نا سب سے پاکیزہ، اطہر انفس سب سے نفیس،
سب سے مزکا و مجلا و انور، اس کے گھر میں اللہ تعالیٰ کسی ایسی خاتون کو آنے کی اجازت نہیں دے. بس اس بات سے سمجھ لیں کہ جس نے میرے نبی کی گھر والیوں کی طرف انگلی اٹھائی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھائی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھائی. اس لیے قرآن کریم نے آگے مزید اس عفت اور پاکیزگی کے احکام کو اور ان چیزوں کو انسان کے ایمان اور حیا کی حفاظت کے لیے فرمایا. اے ایمان والو، جب تم اپنے گھروں کے علاوہ کسی اور کے گھر میں جاؤ تو سلام کرو اور اجازت لے کر داخل ہو، یہ نہیں دروازہ کھولو اور سیدھے چلے جاؤ. اور فرمایا کہ گھر والوں کو سلام بھی کرو، اور یہی ذکر فرمایا اپنے گھروں کے اندر بھی جب آؤ تو پہلے بیل بجائے یا کھانسی کے ذریعے سے آدمی آئے. کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے گھر میں تو میری ماں کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا. فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اپنی ماں کو کسی ناپسندیدہ حالت میں دیکھو؟ اس لیے اپنے گھر میں بھی اگر جاؤ تو اگر وہاں ایسا رشتہ موجود ہو جس سے حیا کی ضرورت ہے تو پہلے اجازت لے کر اپنی اطلاع کر کے جاؤ. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہہ دو اپنی نظریں نیچی رکھا کریں. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، نظریں نیچی رکھیں گے تو اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کریں گے. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کی پاکیزگی کا بہت بڑا ذریعہ اپنی نظروں کو جھکانا. اور اگر نہیں جھکائیں گے ان اللہ خبیر بما یصنعون، جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ باخبر ہیں. وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ، مومن عورتوں سے بھی کہہ دو، انہیں بھی اجازت نہیں جس مرد کو چاہے بے محابہ دیکھو، ایسا نہیں. یغضضن من ابصارہن، یہ بھی اپنی نظروں کو نیچا رکھیں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی عفت اور اپنی عصمت کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، اپنے زیور کو، اپنی زینت کو، اپنی زیبائش کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، آگے وضاحت فرما دی، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. الا لبولتن، اپنے شوہروں کے سامنے ظاہر ہو سکتی. آبائہن، اپنے والدین کے سامنے اگر وہ اپنے زینت والی زیب و زینت کی چیزوں کے ساتھ منع نہیں. آباء بعولتہن، اسی طرح اپنے سسر کے سامنے، اپنے بیٹوں کے سامنے، اپنی بہوؤں کے سامنے، اپنے دامادوں کے سامنے، اپنی بہنوں کے سامنے، اپنے بھائیوں کے سامنے. قرآن کریم نے فرمایا ان کے سامنے اجازت. او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا ان بچوں کے سامنے جن کو خواتین کی باتوں کی خبر نہیں ہوتی. ولا یضربن بارجلہن، اپنے پیر زمین پر مار مار کر نہ چلیں. ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینت، تاکہ پتہ نہ چل جائے ان کی کون سی زینت مخفی. اس زمانے میں پازیب پہنتے، زیور بجنے والا نہ پہنے، اس کی آواز نہ پہنچے، زیور کی آواز نہ پہنچے، بجنے والے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو تم سب اللہ کی طرف رجوع کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار کے اعمال کی مثال دی. کفار کے اعمال کی مثال سراب کی ریت کی طرح. پیاسا آدمی جب دور سے پانی سمجھ کے اس کے پاس جاتا ہے ریت کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. تو ان کے اعمال بھی ایسے ہیں، جب وہ اللہ کے پاس پہنچیں گے شاید ان کو پانی نصیب ہو جائے، یعنی ثمرہ، ان کو سوائے ریت کے وہاں کچھ حاصل نہیں ہوگا. اس لیے کہ عمل کے قبول ہونے کے لیے ایمان شرط ہے. اور فرمایا ان کے اعمال کی مثال ایسی بھی ہے جیسے انتہائی گہرے سمندر کی گہرائیوں میں جس پر موجیں اٹھ رہی ہوں اور اوپر بادل بھی ہوں، تو ان کی حالت بھی اسی طرح، سمندر کی تاریکی، موجوں کی تاریکی، اوپر سے بادلوں کی تاریکی. جو اتنی تاریکیوں کے اندر ہو، کفار بھی اسی طرح اتنی تاریکیوں کے اندر بھٹک رہے ہیں، ان کے پاس روشنی کی کوئی چیز نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ایمان کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو روشنی کا ذریعہ بنایا. فرمایا کہ جن کے ساتھ بے تکلفی ہو، جیسے بعض دوست بے تکلف ہوتے ہیں، بھائی ہوتے ہیں، رشتے ہیں، ان کے گھروں سے اگر تم کچھ کھا پی لو تو کوئی مذائقہ نہیں، ہر بات میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. بے تکلف گھرانا، دیکھا کچن میں چیز ہے، فریج میں اٹھائی کھا لی، کوئی پتہ ہے اس کے کھانے پینے سے کوئی ناگواری نہیں ہوگی. وہاں دوست یا اپنے رشتہ دار یا ایسے تعلق والے، ان کی اگر بلا اجازت چیز لے کر آدمی کھا لے تو مذائقہ نہیں.
ہاں جہاں آدمی کو پتہ ہو کہ اگر ایک جوس بھی اٹھا لیا تو یہ مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، وہاں اجازت لینا ضروری ہے۔ اگلی سورہ سورہ فرقان ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ وہ اللہ بڑے برکت والے ہیں جنہوں نے فرقان اتارا، حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب اتاری اپنے بندے پر، اور اس لیے اتاری تاکہ تمام جہان والوں کے لیے کتاب نذیر بن جائے، ڈرانے والی بن جائے۔ قرآن کریم نے مشرکین کے انہی شبہوں کا جواب دیا جو قوم نوح بھی بیان کرتی تھی۔ جب اس مشرکین مکہ کے سامنے رسالت کا، آخرت کا ذکر کیا جاتا قرآن کا، وہ یوں کہتے وقالوا ما لهذا الرسول، کیا ہو گیا اس رسول کو، یاکل الطعام، کھانا بھی کھاتے ہیں، ویمشی فی الاسواق، بازار بھی جاتے ہیں، یہ کیسے رسول ہے؟ گویا کھانا کھانے کو، شادی کو، بازار جانے کو وہ رسالت کے منافی سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ دعا، ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ان کی بیویاں بھی تھیں، وہ کھانا کھاتے تھے، وہ تجارت بھی کرتے تھے، وہ سودا سلف لینے کے لیے بازار بھی جاتے تھے۔ اور یہ چیزیں یاد رکھیے، کھانا کھانا، بازار جانا، تجارت کرنا، محنت کرنا، مزدوری کرنا، جاب کرنا کسی مقام اور رتبے کے خلاف نہیں۔ آدمی ان ساری چیزوں کے ساتھ بہت اونچا رتبہ اور مقام پا سکتا۔ چنانچہ قرآن نے فرمایا وما ارسلنا قبلک من المرسلین، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے الا انہم لیاکلون الطعام، وہ بشر تھے، بشری تقاضے ان کے ساتھ تھے، وہ کھانا بھی کھاتے تھے، یمشون فی الاسواق، وہ بازاروں میں بھی جاتے تھے۔ اسواق، بازاروں میں جانے کا مطلب یہ نہیں کہ بغیر کسی مقصد کے بعد، یہ تو ناپسندیدہ، یعنی سودا سلف لینے کے لیے، چیز بیچنے کے لیے، چیز خریدنے کے لیے وہ بازار بھی جاتے تھے۔ وہ پیغمبر اپنے گھروں سے، اپنے تمدن سے کٹے ہوئے نہیں ہوتے، وہ انہی لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہنے والے لوگ، عام لوگوں سے، عام انسانوں سے، ما فوق البشریت، ما فوق الفطرت کوئی مخلوق نہیں تھے، وہ انسان تھے، انسانی تقاضوں کو، انسانی ضروریات کو سمجھنے والے، لیکن اس کے باوجود ان کا تقوی، ان کا عمل اتنا اونچا ہوتا تھا تاکہ دنیا کے انسانوں کے لیے کوئی نمونہ بن جائے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، آپ کے رب ہر چیز کو بڑی باریکی سے دیکھنے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اے اللہ ہمیں قرآن کریم کا علم نصیب فرما، عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں میں قرآن کی بہاریں پیدا فرما دے، ہر قسم کے شر سے، فتنے سے، آزمائشوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔